قیمتی رات ہے اور میرے اور آپ کے لیے یہ اس لحاظ سے اس لیے بھی قیمتی بن گئی کہ ہم سب قیمتی رات میں قیمتی جگہ پر قیمتی کلام کے ساتھ انتہائی قیمتی محفل اور مجلس میں یہاں موجود ہیں۔ آپ کا زیادہ ٹائم بھی نہیں لیں گے۔ جو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیات تلاوت کی ہیں، 3 احادیث مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس کی کچھ گزارشات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ الحمدللہ یہ جب مجلس اس طرح کی لگتی ہے، حدیث میں آتا ہے فرشتے اپنے رجسٹر کھول کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس مجلس میں تکمیل قرآن پر 5000 اللہ کی نورانی مخلوقات فرشتے وہ دعا پر آمین کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ لیلۃ القدر اللہ کی نورانی مخلوقات کی آمد، اور پھر ایک آدمی سارا دن روزہ رکھے، رات کو پھر اللہ کا قرآن پڑھے۔ حدیث میں فرمایا جب وہ فرشتے اللہ کی طرف سے جزا اور انعام اور مغفرت کو لکھتے ہیں تو ایک شخص اس مجلس کے پاس سے ویسے ہی اپنے کام کے لیے گزر کے چلا جاتا ہے، تو فرشتے کہتے ہیں باری تعالیٰ یہ جو آدمی یہاں سے جا رہا ہے اس مجلس میں تو اس کے آنے کا ارادہ نہیں تھا، پاس سے گزر کے جا رہا ہے اپنے کسی کام کو، تو اللہ فرماتے ہیں یہ میری مجلس ایسی ہے، ایسی نور سے پر ہے، یہ جو پاس سے گزرا ہے اس کی بھی بخشش کا اعلان کرتا ہوں۔ الحمدللہ ہم اور آپ تو بڑے خوش قسمت ہیں، ہم اور آپ اپنے گھروں سے علی وجہ البصیرت اس مجلس میں بیٹھنے کے لیے آئے ہیں، اس مجلس کی دعا میں شامل ہونے کے لیے علی وجہ البصیرت ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کو لے کر اللہ نے مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائی۔ یقین جانیے خدا کی قسم میرے اور آپ سے زیادہ باصلاحیت، خوبصورت، مالی اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، اللہ نے توفیق نہیں دی تو نہیں آ سکتا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کی ایسے گھر ہیں، اللہ کی ایسی مجلسیں ہیں، اللہ جس کو چاہے یہ اپنی مجلس میں آنے کی توفیق دے۔ اب دیکھیں یہ نیچے نہیں بیٹھ سکتے، اللہ نے ان کو توفیق دی یہ چیئر پہ آ کے بیٹھ کے، وہ حاجی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ چلنا ان کے لیے مشکل ہے لیکن اللہ نے ان کو قبول کیا، اللہ نے بیماروں کو اپنی مجلس میں قبول کر لیا۔ حدیث میں آتا ہے ابو لہب رسول اللہ کا تایا تھا، ہاشمی بھی تھا، قریشی بھی تھا، وجیع اور خوبصورت بھی تھا، مال بھی تھا، 10 قداور بیٹے اس کے ساتھ تھے، سب کے سب اس کام پر لگے، جہاں اللہ کے رسول کی مخالفت ہوتی، قرآن کی مخالفت ہوتی پہنچ جاتے، اور قرآن مجید ان کی اس بری عادت کو بیان کرتے ہوئے یہ لفظ استعمال کرتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ کافر کہنے لگے اگر تم قرآن پر غالب آنا چاہتے ہو، محمد الرسول اللہ کی جماعت پر غالب آنا چاہتے ہو، ایک ہی طریقہ ہے لا تسمعوا لہذا القرآن، تم نے اس قرآن کو نہیں سننا، تم نے اس قرآن کے قریب نہیں آنا، تم نے اس قرآن کے خلاف کے اقدام کرنا ہے۔ اور اقدام کیا کرنا ہے؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے، مکہ کے اندر عرب کے یہ سارے مشرک، یہ سارے ظالم اکٹھے ہو کر تالیاں بجانی شروع کر دیتے، شور ڈالتے، وہاں پر نوجوانوں کو آپ کے پیچھے لگا دیتے۔ والغوا فیہ، مقصود کیا تھا؟ قرآن نہیں سنو گے، پہلا کام والغوا فیہ، شور و غل کرنا،
دنگا فساد کرنا، وہاں پر تم نے ایسی ایسی حرکات کرنی ہیں، اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ قرآن کی آواز پست ہو جائے گی، تمہاری تالیوں اور ڈھول پیٹنے کی آواز بڑھ جائے گی، لعلکم تغلبون، پھر تم غالب آ جاؤ گے۔ اللہ اکبر، اتنا پروپیگنڈا کیا۔ ایک عظیم سردار، قبیلے دوس کا سردار، وہ کہتے ہیں عرب کے اندر ابو جہل، عتبہ اور شیبہ، اس کی پوری پارٹی نے اتنا قرآن کے خلاف، محمد رسول اللہ کے خلاف، آپ کی جماعت کے خلاف اتنا پروپیگنڈا کیا، اتنا پروپیگنڈا کیا۔ قبیلہ دوس کے سردار کہتے ہیں کہ میں حیران رہ گیا، میں ڈر کے مارے اتنی روئی لی اور میں نے اپنے کانوں میں ٹھونس لی، محمد الرسول اللہ کا جادو چلتا ہے، اور یہ عرب کے سردار کہتے ہیں بھائیوں کو جدا کر دیتا ہے، باپ اور بیٹے کو جدا کر دیتا ہے، ماں اور بیٹی کو جدا کر دیتا ہے، دوستوں کو دوستوں سے جدا کر دیتا ہے۔ محمد الرسول اللہ ایسا جادو کرتے ہیں، سر چڑھ کے بولتا ہے، سر چڑھ کے بولتا ہے۔ اور پھر اتنی روئی لی ایک طرف بھی دوسری طرف بھی، اور بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ قبیلہ دوس کے سردار بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں تو تھوڑی سی روئی ڈھیلی ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، عرب سردار تھا، بڑا سمجھدار تھا، تو جو ہی آواز آئی تو دل کے اندر بڑا مزہ آیا۔ پھر اچانک اس کو یاد آیا، سرداروں نے کہا وہ آواز ایسی ہے دل میں آتی ہے، اچانک آدمی اس کے پاؤں میں پہنچ جاتا ہے، تو انہوں نے وہ روئی اور ٹھونس لی، مجھے آواز نہیں آنی چاہیے، کہیں اس کا جادو میرے دل پہ نہ ہو جائے، کیوں آواز آئی ہے، دل میرا میرے قابو میں نہیں رہا۔ اللہ اکبر۔ لیکن جب ایک دفعہ جو آواز آئی، اب وہ آواز اندر بے چین کر رہی ہے، تو وہ سردار سوچنے لگے یار میں عرب کا باشعور آدمی ہوں، سمجھدار ہوں، میں کوئی بچہ تو نہیں ہوں، مجھے کوئی ورغلا لے گا، میں دلائل کی بنیاد پر گفتگو کرتا ہوں، میں عرب و عجم کے سرداروں اور بادشاہوں کے درباروں میں جانے والا بندہ ہوں، مجھے کون بے وقوف بنا سکتا ہے، مجھے کون ورغلا سکتا ہے۔ اس نے اپنے کانوں سے دونوں روئیاں نکالی اور پھینک دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ قرآن ایک ایسی چیز ہے، ایسی پرتاثیر چیز ہے، یہ ایسا اثر قلوب کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا، سننے کے ساتھ ہی ایمان لے کر آ گئے، ایمان لے کر آ گئے۔ ان کا شور، ان کا پروپیگنڈا، ان کی ساری چیزیں ختم ہو گئیں۔ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، قرآن کہتا ہے وہ سمجھتے تھے ہم شور ڈالیں گے غالب آ جائیں گے۔ آج کہاں گئے ابو لہب، کہاں گیا ابو جہل، کہاں گیا عتبہ، کہاں گیا شیبہ، کہاں گئے مکہ کے وہ سارے سردار جو قرآن کی آواز کو دبانا چاہتے تھے۔ آج ایک چھوٹا بچہ، ہمارے مدرسے میں ایک بچہ آیا، صرف اس نے 9 مہینوں میں قرآن مجید ختم کر کے نکل گیا، 9 مہینوں میں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں اس آدمی کو اجازت ہوتی تھی جو قرآن مجید کا حافظ ہو۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ آئے، بچے تھے، آئے اور آ کر کہنے لگے حضرت میں آپ کی مجلس کا شریک بننا چاہتا ہوں۔ امام صاحب نے فرمایا میری مجلس میں شرکت کے لیے ضروری ہے حفظ، تو حافظ ہے؟ امام محمد ابھی بچے تھے، کہنے لگے نہیں میں حافظ تو نہیں ہوں۔ اگلے ہفتے پھر آ گئے، جب پھر آئے تو کہنے لگے میں آپ کی مجلس کا شریک بننا چاہتا ہوں۔ تو امام صاحب نے فرمایا نوجوان میں نے تجھے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا میری مجلس میں شرکت حفظ کے ساتھ مشروط ہے۔ تو کہنے لگے امتحان لے لیں۔ انہوں نے کہا تو پچھلی دفعہ تو کہہ رہا تھا پچھلے ہفتے میں حافظ نہیں ہوں، تو کہنے لگا استاد جی میں نے حفظ کر لیا ہے، اب امتحان لے لیں۔ ایک ہفتے میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے پورا حفظ کر لیا۔ یہ ایسے لوگ تھے ہمارے بزرگوں میں سے۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دونوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی۔ اس دور کے اندر بیت اللہ کا سفر ہوا، حج کے گئے تو بحری جہاز تھے، راستے میں رمضان آ گیا، سارے اولیاء اللہ موجود، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس طرح بڑے بڑے اولیاء اللہ موجود ہیں، حضرت مولانا محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب ایسے بڑے بڑے لوگ وہاں موجود ہیں، لیکن حافظ کوئی نہیں تھا،
حافظ کوئی نہیں تھا، تو سارے پریشان ہو گئے۔ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرات آپ اولیاء اللہ ہیں، دعا فرمائیں انشاءاللہ میں رات کو پارہ سناؤں گا، رمضان ہم مس نہیں کریں گے، پارہ سناؤں گا۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دن کو پارہ یاد کرتے، رات کو سنا دیتے، 30 دن میں پورا قرآن مجید حفظ کر لیا۔ اور پھر ان کی اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے ان کے پوتے شاگرد شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا کی جیل میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ویسے ہی چلے گئے، میں بھی استاد کی خدمت کروں گا، حضرت شیخ نے فرمایا پتہ نہیں یہ ظالم کب تک ہمیں اندر رکھیں گے، یہ ظالم کب تک ہمیں اندر رکھیں گے، کوئی پتہ نہیں کیا کریں گے ہمارے ساتھ، اس دفعہ تو قرآن نکل جائے گا، اس دفعہ ہمارا قرآن نکل جائے گا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ کہا تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ استاد جی آپ دعا فرمائیں، میں کوشش شروع کرتا ہوں۔ اور پھر قربان جائیں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ 19 سال تک انہوں نے حرم کے اندر بخاری اور مسلم پڑھائی۔ شیخ العرب والعجم کہتے ہی اس لیے ان کو کہ وہ عجم کے بھی استاد تھے اور عرب کے بھی استاد تھے۔ اور وہاں حال یہ تھا، دن کو پارہ یاد کرتے اور رات کو سنا دیتے۔ اپنے دادا استاد حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے 30 دن میں پورا قرآن مجید سنا دیا۔ اور پھر 4 سال تک حضرت مالٹا کے جیل میں رہے، ہر سال آپ قرآن مجید سناتے، ہر سال قرآن مجید سناتے۔ کہتے ہیں اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ وقت تھے، اپنے بیٹے کو لے کر گئے اور اپنے بیٹے کو لے کر گئے اپنے والد کے پاس، اور کہنے لگے کہ آپ کے پوتے نے حفظ کر لیا، آپ کے پوتے نے حفظ کر لیا۔ تو انہوں نے فرمایا بھائی تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک ہو، تیرے بیٹے نے حفظ کیا تجھے مبارک ہو، میرے بیٹے نے تو حفظ نہیں کیا۔ اورنگزیب عالمگیر بڑے تکڑے عالم تھے، بڑے موحد عالم تھے۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو اگلے سال اپنے والد کے پاس گئے اور کہنے لگے ابا جان آپ کو مبارک ہو، آپ کے بیٹے نے بھی حفظ کر لیا، آپ کو مبارک ہو۔ اب دیکھیں بادشاہ ہے، سارے ہندوستان کی راجدھانی کی ذمہ داری اس کے پاس ہے، سارے امور وہ چلا رہا ہے اور عدل و انصاف کا محور اور مرکز بنا ہوا ہے، لیکن قرآن مجید کے ساتھ کتنی محبت ہے۔ کہتے ہیں اس کے جو سورس آف انکم تھے، اس کا کچن چلتا تھا 2 چیزوں سے چلتا تھا، یا تو قرآن مجید کی نسخے لکھتا تھا، کتابت کرتا تھا، پھر ہدیہ کر لیتا تھا، یا دوسرا وہ ٹوپیاں بنا کرتا تھا، ٹوپیاں بیچتا تھا، قرآن مجید وہ لکھا کرتا تھا، کتابت کیا کرتا تھا، اس کا ہدیہ جو ہوتا اس سے کچن چلتا۔ اب سارے ہندوستان کا بے تاج بادشاہ، جتنا چاہے مال اندر کر جائے، لیکن ایسا اللہ نے دل کے اندر ڈر اور خوف رکھا ہوا تھا، کہنے لگا میں قوم کا خادم ہوں۔ 50 سال اس نے حکومت کی اور 50 سال میں حال یہ تھا کہ وہ اس کی کچن کا گزران اسی طرح ہوتا تھا۔ مورخین نے یہ لکھا ہے ایک باورچی، بڑا ٹاپ کلاس کا باورچی تھا، اس کو پتہ چلا بادشاہ کے ہاں کچن میں سیٹ خالی ہے، تو بڑا خوش ہوا، چلو یار گھر کا مسئلہ حل ہو جائے گا، پریشانی دور ہو جائے گی، اورنگزیب پورے ہندوستان کا بادشاہ ہے تو اس کی کچن میں جائیں گے، بہت سارا بادشاہوں کے ہاں پکتا ہے، مال پکتا ہے، اور کچھ میرے گھر کا بھی نظام چل جائے گا۔ کہتے ہیں وہ جب وہاں گیا تو اس نے دیکھا کہ وہ تو صرف اللہ کا بندہ دال کھاتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ کھاتا ہی نہیں۔ اس نے کہا اللہ کے بندے میں کہاں آ کر پھنس گیا ہوں، وہاں اس کے یہاں کچن میں اس کا باورچی نہیں ٹھہرتا تھا، کیوں؟ ماں سوا دال کے کچھ کرتا ہی نہیں تھا، کھاتا ہی نہیں تھا۔ بڑا پریشان ہوا تو اس نے ایک دن یوں کیا کہ بالکل نمک نہیں ڈالا، اور بادشاہ